آپ سے صحافیوں نے مسلسل سوال کیا، بار بار سوال کیا. 28 دسمبر کو جو الفاظ استعمال ہوئے، 28 دسمبر کو جو باتیں کی گئی، وہ پارٹی موقف ہے. آپ کا جواب ہر بار یہی. 22 دسمبر کو جو ملک ریاست کے خلاف نعرے لگے، 23 اگست کو ہم نے اس کے اوپر کانفرنس کی اور قطع تعلق کر دیا، اور ہمارا بانی قائد الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فلانا نہیں ہے، اور ڈھمکانا نہیں ہے. فاروق ستار صاحب، میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ MQM جو بنی تھی، یہ مہاجر قوم کے لیے بنی تھی. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ، یہ مہاجر قومی مومنٹ مہاجر نام سے بنی تھی، مہاجروں کے حقوق کے لیے بنی تھی. آج آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی، کہ پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے یہ بنی ہے. کراچی کی مظلوم عوام بڑھ گئی، تھلے لگ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں محمد سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل. کہتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ تو خیر ایک مثال ہے. اور اگر آپ کسی سے کوئی سوال کریں، کوئی اپنے مطلب کی یا جینون سوال کرے، اور اس کا جینون اور اس سے ریلیٹڈ جواب اگر آپ چاہیں اور وہ جواب نہ ملے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ سوال گاجر اور جواب شلجم. آج فاروق ستار صاحب، حیدر عباس رضوی اور امین الحق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. کل تک یہ لگ رہا تھا کہ اس پریس کانفرنس میں 28 دسمبر کو جو ایک فضول واہیات، بالکل نامعقول اور انتہائی عقل سے پیدل جو پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس کا جواب دیا جائے گا، اس کی کلیریفیکیشن ہوگی، یا اس کو ڈس آن کیا جائے گا. اس سے ایک پارٹی موقف یہ سامنے آئے گا کہ بھئی اس 28 دسمبر کو جو کچھ کہا گیا، جو الفاظ استعمال کیے گئے، اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا پرسیپشن تھا کل تک. لیکن آج جو پریس کانفرنس ہوئی، وہ تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا نکلا. مطلب ایسا لگ رہا تھا اس پریس کانفرنس میں کہ جب صحافیوں نے سوال کیا نا فاروق ستار صاحب سے کہ بھئی 28 دسمبر کی اس پریس کانفرنس میں جو باتیں ہوئیں اس کو آپ آن کرتے ہیں، وہ پارٹی کا موقف ہے، وہ پارٹی کا نظریہ ہے. تو آئیں بائیں شائع کر دیا فاروق ستار صاحب نے. ہر دفعہ، ہر بار ایک ہی بات کہ ہم نے 22 اگست کو جو ہمارا اسٹینڈ تھا، پاکستان ریاست کے خلاف جو نعرے لگے، اس سے ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے یوں نہیں کرا، ہم نے وہ نہیں کرا. بھائی، آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ جن کو آج آپ شہید ڈاکٹر عمران فاروق کہہ رہے ہیں، کل تک انہی کو رو کا ایجنٹ کہا جا رہا تھا. تب آپ کو ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی شہادت یاد نہیں آئی تھی؟ اس وقت آپ ستو پی کے سو رہے تھے، کیونکہ آپ کی نظر میں الطاف حسین تو رو کے ایجنٹ ہے ہی. وہ تو شروع سے، وہ 80 سے لے کر اب تک 2026 3 تاریخ ہو گئی آج، رو کے ایجنٹ ہیں وہ. اور آپ انہی کے رو کے ایجنٹ کے پہلے میئر کراچی بھی تھے فاروق ستار صاحب. تب آپ کو پتا تھا یا آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ شاید سو رہے تھے. خیر، اس پریس کانفرنس سے اتنی مایوسی ہوئی، اتنا افسوس ہوا، یا یہ کہہ لیں کہ شاید ان سے یہی امید تھی. اور دوسرا افسوس اور مایوسی جو ہوئی نا، وہ حیدر عباس رضوی صاحب سے ہوئی. ان کو جب بیٹھا ہوا دیکھا تو لگا کہ شاید وہ کچھ کہیں گے، وہ بولیں گے کہ نہیں. اس وقت 28 دسمبر کو اس نامعقول شخص نے جو الفاظ ادا کیے تھے، وہ جو وزیر صحت ہونے کا، جس کا قلمدان اس کے پاس ہے، وہ وزیر بیمار ہے، وہ وزیر بد زبان ہے، اس کو ڈس آن کرتے، کہتے کہ نہیں، انہوں نے غلط کہا، ان کو ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے تھے. ہمارا موقف اس سے مختلف ہے. انہوں نے جو کہا وہ ان کا موقف تھا. آپ ایک الفاظ یہ کہہ سکتے تھے. لیکن حیدر عباس رضوی صاحب بھی کراچی بچاؤ مہم کا نعرہ لگا رہے تھے. پتہ نہیں کتنے 1100 ارب 1800 ارب کا پیکج بتا رہے تھے کہ وہ 2020 میں جو ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی، قانون ہوا تھا، جو ایک ماسٹر پلان دیا گیا تھا کراچی کے لیے، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس پہ دستخط CM سندھ مراد علی شاہ نے کیے ہیں. اور یہ کراچی تباہ جو ہوا ہے، وہ یہ کوئی گھنٹوں کا اور دنوں کا کام نہیں ہے، صدیاں لگی ہیں، عرصہ لگا ہے. ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے جو کراچی کے حالات یہ ہو گئے. او بھائی، آپ بھی کراچی میں ہی تھے، آپ بھی کراچی میں ہی ہیں.
آپ کراچی میں ہی رہ رہے ہیں, آپ کراچی کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کو ووٹ کراچی سے ہی ملتا ہے, پنجاب سے نہیں ملتا. آپ الیکشن کے دنوں میں اور باقی دنوں میں آپ کراچی کی گلیوں میں ہی سفر کرتے ہیں. آپ کہیں جاتے ہیں, کوئی آپ کو بلاتا ہے کسی ٹاک شو میں یا کسی تقریب میں, تو آپ ایز اے کراچی کے ریپرزینٹیٹیو بن کر جاتے ہیں. لیکن آج آپ کیا بات کر رہے ہیں, کراچی کو تباہ کرنے میں صدیاں لگی ہیں, ٹائم لگا ہے, اور ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے, سازش ہے. یار ایمان سے فاروق ستار بھائی, پتہ نہیں آپ کو بھائی کہنا چاہیے نہیں چاہیے, لیکن عمر کا تقاضا ہے, آپ ہمارے سینئر ہیں. آپ نے بھائی کی عظمت کو اس وقت کہا تھا کہ بھائی کی عظمت قائم رہے گی, اس لفظ سے آپ کے دل میں آج بھی جگہ ہے, آپ کے لیے آج بھی جس دل میں جگہ ہے محبت ہے اور احترام کا رشتہ, اور شاید ہمیشہ رہے گا. لیکن آج کی اس پریس کانفرنس نے بہت مایوس کیا, شدید مایوس کیا. آپ سے صحافیوں نے مسلسل سوال کیا, بار بار سوال کیا. 28 دسمبر کو جو الفاظ استعمال ہوئے, 28 دسمبر کو جو باتیں کی گئیں, وہ پارٹی موقف ہے. آپ کا جواب ہر بار یہی. 22 دسمبر کو جو ملک ریاست کے خلاف نعرے لگے, 23 اگست کو ہم نے اس کے اوپر کانفرنس کی اور قطع تعلق کر دیا, اور ہمارا بانی قائد الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور فلانا نہیں اور ڈھمکانا نہیں ہے. یار مطلب فاروق ستار صاحب, آپ نے دھڑلے سے اتنا بڑا منہ کھول کے کہہ دیا کہ فاروق ہمارا 22 اگست کو جو ریاست مخالف نعرے لگے, اس کے بعد سے ہمارا بانی قائد الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے 23 اگست کو ایک پریس کانفرنس کر کے سب ادھر ادھر کر دیا, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, ہمارا اس سے کوئی نہیں ہے. آپ سے سوال تو یہ کیا ہی نہیں تھا, آپ سے سوال تو ہوا ہی نہیں تھا. آپ جواب دے رہے ہیں کہ وہ 22 اگست 23 اگست 22 اگست 23 اگست عمران فاروق شہید, ڈاکٹر عمران فاروق شہید, ان کی بیوہ, ان کی مرحومہ وہ آئیں, ہم نے ان کی میت کو ہم لے کر آئے, یوں کرا. او بھائی 1 ٹکا نہیں دیا آپ لوگوں نے, باتیں کرتے ہیں ہم. اور جہاں تک بات ہے ان قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب سے قطع تعلق کرنے کا, ان کی رکنیت معطل کرنے کا, جو کہ آپ دے تو بہت بڑا مذاق تھا. خیر یہ جو گزشتہ دنوں جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا بہادر آباد سے کہ وہ قائد الطاف حسین صاحب کی جو ہے نا مستقل رکنیت جو ہے نا وہ کینسل کر دی گئی ہے اور فلانا. او بھائی وہ روحانی باپ ہے آپ لوگوں کا یار, اس کی سربراہی میں تو آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے. آپ لوگ تو فاؤنڈر ممبر ہیں, وہ فاؤنڈر ہے, وہ ایم کیو ایم کا فاؤنڈر ہے, اور آپ لوگ فاؤنڈر ممبر ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس نے آپ کو اپنے ساتھ ملایا تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے. آج آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ پاکستان کی ہماری جو تنظیم ہے وہ آج آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے نا پاکستان کے لیے بنی ہے, پاکستان کی مظلوم عوام کے لیے بنی ہے, اور اس کی داد رسی کے لیے بنی ہے. بانی کا تعلق منون ہم اس فیصلے پہ قائم ہیں, اور فلانا ہے ڈھمکانا ہے. مطلب بھائی فاروق ستار صاحب, میں آپ کو یاد دلا دوں, یہ ایم کیو ایم جو بنی تھی یہ مہاجر قوم کے لیے بنی تھی میرے بھائی, میرے عزیز, میرے بزرگ. یہ مہاجر قومی مومنٹ مہاجر عام سے بنی تھی, مہاجروں کے حقوق کے لیے بنی تھی. آپ بھول گئے وہ وقت جب یہ مہاجر قومی مومنٹ بنانا کی ضرورت پڑی تھی, وہ بھول گئے آپ وہ حالات اور معاملات. کیوں؟ کیونکہ آپ فاؤنڈر ممبر تھے, ممبر ہیں, آپ کے نام پر یہ رجسٹرڈ ضرور ہوئی تھی مہاجر قومی مومنٹ, آپ کے نام بالکل رجسٹرڈ ہوئی تھی, لیکن اس کی بنیاد ڈالنے والا وہ شخص تھا, وہ شخص ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے 23 اگست کو قطع تعلق کیا تھا, اور آج بھی ہم اس بات پہ منون قائم ہیں. مطلب کمال ہے. آج آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی, کہ پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے یہ بنی ہے. کراچی کی مظلوم عوام بڑھ گئی, تھلے لگ گئی ہیں. آج آپ کو پاکستان یاد آ رہا ہے. بھائی کل تک آپ کو جو ووٹ ملے تھے, جو آپ کو جو جانا پہچانا جاتا ہے, وہ کراچی کی وجہ سے, کراچی کے عوام نے آپ کو منتخب کیا تھا. اس شخص نے جس سے آپ نے قطع تعلق کیا ہے, اس شخص کی وجہ سے آپ ایوان بالا تک پہنچے تھے, اعلیٰ عہدے تک پہنچے آپ. آج آپ اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ یوں کر دیا اور وہ کر دیا. اور جہاں تک بات ہے قطع تعلق کرنے کی,
تو جناب والا آپ کے کو ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوا چلوں، شاید بچکانا ہو، بیوقوف آنا ہو، لیکن جناب ذرا غور کیجئے گا، باچا خان نے پاکستان مخالف نعرے لگائے جلسے میں دھڑلے سے، نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اداروں کو، مسلح افواج کو برا بھلا کہا، آج بھی ریکارڈ پر ہے، مریم نواز نے کہا ریکارڈ پر ہے، زرداری صاحب نے کہا ریکارڈ پر ہے، شہید بے نظیر بھٹو نے کہا، شہید پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہوں میں، خیر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا، یہ بھی ریکارڈ پر ہے، عمران خان صاحب نے کہا بھی کر کے بھی دکھایا، لیکن آج بھی ان کے پارٹی کے سربراہان، ان کے فاؤنڈر ممبرز، ان کے کارکنان دھڑلے سے عمران خان کو آن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے، وہ آنے والے وقت کا وزیر اعظم ہے، نہیں ایسا نہیں تھا، یہ وجہ تھی، یہ بات تھی۔ اور آپ نے کیا کرا؟ اوہو 22 اگست کو الطاف حسین نے ملک ریاست نعرے لگا دیے، ڈس آن، جان چھڑاؤ، تحریک پہ قبضہ کر لو، کراچی پہ قبضہ کر لو، کراچی کی نمائندگی پہ قبضہ کر دو۔ آپ نے کر تو لیا قبضہ، آپ نے اس کو مائنس کر بھی دیا، چلو مان لیا، آپ کراچی سے مائنس نہیں کر سکے، کراچی کی عوام سے مائنس نہیں کر سکے الطاف حسین کو، آپ نے قبضہ ضرور کیا، لیکن آپ خود مائنس ہو گئے، اور دوسری بات یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا ہی بھلا کرے، ہمارا تو کر ہی لے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ جو نام نہاد منسٹر ہیں نا، وہ مسٹر کمالو کے بارے میں چند باتیں اگر میں کہوں، مسٹر کمالو صاحب کو یاد دلانا ہے کہ وہ بھول گئے 2003 میں وہ کس طرح ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، کس کی پرچی لگی تھی، صحیح ہے، کس طرح وہ 90 پہ آئے تھے ایز اے ٹیلی فون آپریٹر، 2 پٹی کی چپل پہن کر۔ یہ 2 پٹی کا لفظ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں 2 ٹکے کا انسان کہہ نہیں سکتا، کہنا نہیں چاہتا، اس لیے 2 پٹی کی چپل کہتا ہوں، میرا مطلب وہی ہے جو میں نے کہا۔ خیر، ان صاحب کو ان کا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ آج ایک بات اور، الطاف حسین کی گڈ بک میں مسٹر کمالو نہ کل تھے نہ اس بعد میں تھے جب وہ میئر بنے۔ میئر کے لیے وسیم اختر نامزد تھے، یہ الطاف حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بنائیں۔ یہاں تک کہ یہ جو آئی ٹی منسٹر بنے تھے نا سندھ کے، اس وقت بھی الطاف حسین ان کے حق میں نہیں تھے، پارٹی کا پریشر تھا، پارٹی کے سربراہان نے کہا اس وقت کہ الطاف حسین سے کہا، ریکویسٹ کی، الطاف حسین نے کہا اوکے ڈن۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو مجھے یہ صرف بتانی تھی کہ جو آج مسٹر کمالو جو اتنی منہ پھاڑ کے بکواس کر رہے ہیں نا، اتنی فضول کی باتیں کرتے ہیں کہ الطاف حسین یہ، وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ الطاف حسین نے کبھی آپ کو منہ ہی نہیں لگایا تھا، اور آج بھی نہیں لگاتا الطاف حسین آپ کو منہ۔ لیکن خیر، آج کی جو پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس کا لب لباب صرف اور صرف یہی تھا کہ کراچی انہوں نے گڑابا مردہ اکھاڑنے کی کوشش کی تھی، اپنی ساکھ کو جو کہ جس کی دھجیاں بکھر چکی ہیں، اڑ چکی ہیں، اس کو بچانے کی ناکام کوشش کری۔ یہ اس پریس کانفرنس کے بعد رہی صحیح جو عزت، جو تھوڑی بہت ویلیو تھی فاروق ستار صاحب کی، وہ بھی زیرو ہو گئی کراچی کی عوام کی نظر میں۔